زبور 17 داؤد کی دعا۔ اے خداون، حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی۔ تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دے۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے میں حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ ہے خداون، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے۔ اپنی تلوار سے میری جان کو شریروں سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداون مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین۔ یہ زبور اس بے قصور آدمی کی دعا ہے جو مشکل حالات سے گزر رہا ہو۔ جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہی خدا کے آگے اپنی آرزو، اپنے مصیبتوں اور اپنے دکھ کو رکھ رہے ہیں۔ اور یہ زبور ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ خدا عدالت کرے گا اور ہمارا فیصلہ اس کے حضور سے صادر ہوگا۔ خدا ہمارا نگہبان ہے، وہ ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی مانند محفوظ رکھتا ہے۔ گو کہ شاید آپ بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہوں، درد میں سے گزر رہے ہوں، پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں، لیکن میرے عزیزو، یہ زبور ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ خدا ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کا ایک دشمن ہے اور وہ ابلیس ہے۔ وہ شاید لوگوں کو استعمال کرتا ہو، حالات کو استعمال کرتا ہو، طرح طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہو تاکہ ہمیں خدا سے دور کر سکے، ہماری اس خوشی کو چرا لے جو خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ داؤد جو کہ بادشاہ تھا، جو کہ نبی تھا، خدا کے دل کے موافق تھا، تو بھی وہ مشکل حالات سے گزرا۔ ہمیں داؤد کی زندگی سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کی دعاؤں کا جواب خدا خود ہے، وہ جواب دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، بے شک اگر آپ کو اپنی دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، آپ کو اپنے حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، وہ وقت آنے والا ہے جس میں آپ بھی شادمانی حاصل کریں گے۔ ہمارے لیے امید یہ ہے کہ ہمیں خداوند کا دیدار حاصل ہوگا، ہم خدا کو دیکھیں گے، ہم اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم اس کے ساتھ خوشی کریں گے، ہم اس کے ساتھ ضیافت میں شریک ہوں گے اور خدا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے گا۔ اس لیے ہر حالات میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا کی حضوری سے ہی ہمارا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔
आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस बात के लिए कि तू जो आदिल और मुंसिफ है, तू जो हमारी दुआओं पर कान लगाए हुए हैं, जो हमारा उठना बैठना जानता है, जो हमारी ज़िंदगी से वाकिफ़ है, इस बात से भी वाकिफ़ है कि हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। आसमानी बाप हमारी दुआओं पर कान लगा और तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा ले। आसमानी बाप तेरा कलाम कहता है कि तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालफों से बचाता है और हमें अपने साए में छुपा ले। हमें तेरी ही उम्मीद है क्योंकि तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारा इत्मीनान है, तू ही हमारी खुशी है और तुझ ही में हमें उम्मीद हासिल है कि जब जब हम मुश्किल हालात में हों, तूफानों में हों, तो तू हमारे साथ है। हमें कभी अकेला ना छोड़ना। और इसी तौर पर ये ज़बूर हम सब की ज़िंदगियों में आज के दिन में बरकत का वसीला ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।